میری قسمت جگانے کو اللہ کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو، ہزاروں غم مٹانے کو اللہ کا نام کافی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل۔ تمام طرح کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، کبریائی، بھرائی، عظمت، شان و شوکت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور عقیدہ توحید عطا فرمایا۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہمیں جینے کا طریقہ بتایا، رہنے سہنے کا سلیقہ بتایا، ہماری زندگی کے عادات، معاملات، اخلاقیات، سیاسیات، معاشیات، معاشرتی زندگی کس طرح ہونی چاہیے، ہر ایک چیز کی طرف رہنمائی فرمائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے۔ آج اس مختصر وقت کے اندر جس موضوع پر لب کشائی کی جائے گی اس کا عنوان یہ ہے کہ ہم اپنی نیکیاں کہیں ضائع نہ کر دیں۔ یہ مہینہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، اس سے قبل اللہ کی توفیق کے ساتھ
ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ تھا. صبح سحری سے لے کر افطاری تک گرمی کی حالت میں بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، جو اللہ نے حلال چیزیں کی ہیں ان کو چھوڑ دینا اللہ کے حکم کے لیے. کہیں یہ محنت ہم ضائع نہ کر دیں. راتوں کا قیام، پاؤں کی تھکاوٹ، پاؤں کا سوجن، کھڑے ہو جانا، پاؤں میں ورم پڑ جانا، کہیں ہم اس کو ضائع نہ کر بیٹھے. یہ رمضان کا مہینہ جو ہماری زندگی سے گزرا ہے، اس میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، اپنی محنت کی کمائی جو اللہ نے ہمیں عطا کی تھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کی، کہیں ہم اس کو ضائع نہ کر بیٹھے. انشاءاللہ وہ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے جس سے ہمارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، اور ہم نے اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، اپنے اعمال کو سنبھال کر رکھنا ہے. اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان عظیم کہ اللہ نے ہمیں رمضان دیا. ہم نے رمضان میں نیکیاں کی، اللہ کو راضی کیا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی. اے اللہ جو نیکیاں ہم نے کی ہیں وہ ہم سے قبول فرما لے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. وہ ہماری نیکیاں کس طرح ضائع ہوں گی؟ سب سے پہلے نمبر پر جو چیز ہماری نیکیوں کو ضائع کر سکتی ہے وہ نیکیوں کے اوپر بے جا فخر کرنا ہے. وہ کس طرح کہ ہم پھولے نہیں سماتے، لوگوں میں بتاتے ہیں کہ میں نے رمضان میں 10 قرآن پڑھ لیے ہیں، میں نے تو پورا رمضان قیام اللیل کیا، 3 گھنٹے میں تو کھڑا رہا ہوں. ان نیکیوں کے اوپر ہم تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں. جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں، جتنی بھی ہم نے نیکیاں کی ہیں، جب ان نیکیوں کے اوپر ہماری ذات کے اندر یہ فخر آ جائے گا، ہماری ذات میں یہ تکبر آ جائے گا کہ میں نے تو اللہ کی بڑی عبادت کر لی ہے، اب عبادت نہ بھی کروں تو میرا گزارا ہو جائے گا. جب ذہن میں شیطان یہ بات ڈال دے گا اور ہماری عملی زندگی کے اندر یہ بات آنا شروع ہو جائے گی کہ میں نے پورا رمضان بڑی نیکیاں کر لی ہے، اب نماز لیٹ ہوتی ہے تو ہو جائے، اب یہ کام رہتا ہے تو رہ جائے، کوئی فکر نہیں، بس رمضان اچھا گزار لیا ہے. اگر ہماری زندگی کے اندر یہ بات آ گئی تو رمضان ضائع ہو جائے گا. اگر ہماری زندگی میں یہ بات آ گئی، ہم اپنی نیکیوں کے اوپر بے جا فخر کرنا شروع کر دیا، تو پھر سمجھے کہ ہم نے کوئی نیکی نہیں کی. ہم نے نیکی کر کے بھول جانا ہے. نیکی کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے. یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، لوگوں میں اس کا تذکرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں اس وجہ سے تذکرہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں میں شوق پیدا ہو، یہ وجہ آپ تذکرہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے کا لوگوں میں شوق پیدا ہو. اگر صرف ہم اپنا آپ دکھانا چاہتے ہیں تو یہ نیکیوں کو برباد کرنے کا بڑا اہم وجہ ہے. تو ہم نے یہ کام اللہ کی توفیق کے ساتھ نہیں کرنا. ہم نے اپنی نیکیوں کے اوپر بے جا فخر تکبر نہیں کرنا. اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، اے اللہ مجھے تو توفیق دے میں مزید نیکیاں کروں. یہ نیکیاں کچھ نہیں ہیں. ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کتنا لمبا قیام کر لیا ہوگا. نماز تراویح کے اندر اگر قاری صاحب ایک پاؤں سے زیادہ پڑھ لے تو ہمیں فوراً فکر لگ جاتی ہے قاری صاحب کر کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ. ایک پاؤں سپارہ بڑی حد 2 رکعتیں 15 منٹ کی ہو جائیں تو ہمیں فکر لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم تو تھک گئے ہیں، ہم سے تو کھڑا نہیں ہوا جاتا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کیسا تھا؟ آپ ایک رکعت کے اندر سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء پڑھ لیتے تھے. یہ کتنا پارہ بنتا ہے؟ 5.25 پارے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں پڑھ لیتے تھے، اور ہم صرف ایک پاؤں سپارہ پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر، تو ہم تو تھک جاتے ہیں. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، میری پہلی گزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کے اوپر تکبر بے جا فخر نہیں کرنا.
نمبر 2، جس سے ہماری نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں، یہ میرا کوئی ذاتی کمال نہیں کہ میں نے نیکی کر لی ہے، یہ تو اللہ کی توفیق تھی تو میں نے نیکی کی ہے۔ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر یہ بات بٹھا لیں، یہ نیکی کرنا اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں، یہ اللہ کی توفیق تھی تو میں نے نیکی کی۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا ذاتی کمال ہے، میں نے تو یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، میں تو یہ کر سکتا ہوں، میں تو میں ہوں، پھر نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، پھر نیکی نہیں رہتی۔ ہم نے کیا سمجھنا ہے؟ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اے اللہ اس منبر پر میں کھڑا ہوں، یہ میں نہیں، یہ تیری توفیق ہے میں یہاں پر کھڑا ہوں۔ اس مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ میں نہیں، یہ تیری توفیق ہے میں مسجد میں بیٹھا ہوں۔ بڑے لوگ ہیں اس ٹائم بھی، اس وقت بھی، جو بازاروں کی زینت بنے ہوتے ہیں۔ بڑی دنیا ایسی ہے جو اس وقت بھی یونیورسٹیوں کی زینت بنی ہوئی ہے، مسجدوں میں نہیں آتی۔ یہ ان کا نہ آنا اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی، اور ہمارا آنا اس میں میری میں نہیں، یہ اللہ کی توفیق تھی میں مسجد میں آ گیا۔ ہم نے یہ سمجھنا ہے، اپنی زندگی کے اندر یہ بات شامل کرنی ہے، یہ نیکی جو میں کر رہا ہوں یہ میری ذاتیات کا اس میں کوئی کمال نہیں، اے اللہ یہ تیری توفیق تھی میں نے یہ نیکی کر لی ہے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو ایک ذکر بتایا، ایک وظیفہ بتایا، ایسے الفاظ، ایسے جامع کلمات بتائے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ کلمات کون سے ہیں، ہم نے ان کو کیا کرنا ہے، ان کلمات کی فضیلت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کا مقام، ان کا وقار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ جو میں نے نیکی کی ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اے میرے مولا جو میں گناہ سے بچ گیا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں، الا باللہ، اے اللہ یہ تیری توفیق تھی تو میں نے یہ کام کر لیا۔ یہ دعا، یہ وظیفہ، یہ کلمہ، یہ ذکر کون سکھا رہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اپنے صحابہ کو یہ تربیت دے سکتے تھے، اے میرے صحابہ یہ جہاد کا کام آپ نے کیا، اس میں آپ کا ذاتی کمال ہے، مگر میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت نہیں کی۔ مگر افسوس، افسوس در افسوس، مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے، آج کسی موقع پر، کسی نیکی کے کام پر وہ کام اللہ ہم سے کروا لے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ اے سی میں نے لگوایا تھا، میں کون ہوتا ہوں لگوانے والا، یہ اللہ کی توفیق ہے تو مجھے اللہ نے پیسے دیے، میں نے یہ کام کر لیا، یہ کام یہ تو میں نے کیا ہے، اس میں میری میں آ جاتی ہے، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھنے تو سننے کو مسئلہ بڑا چھوٹا لگتا ہے، اپنی میں کا ذکر کرتے ہوئے مسئلہ بڑا چھوٹا لگتا ہے، سمجھتے ہیں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ یہ نیکی کرنا، یہ گناہ سے بچنا، میرے مولا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تیری توفیق ہے۔ آج ہم یہ بات نہیں سمجھتے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ہماری رمضان کی نیکیاں کہیں ضائع نہ ہو جائیں، کہیں اتنی گرمی میں رکھے ہوئے روزے ضائع نہ ہو جائیں، اتنا سفر کر کے مسجد میں آنا، صبح سحری کے وقت سحری کا اہتمام کرنا، خواتین کا افطاری کے وقت خواتین کا افطاری کا اہتمام کرنا، لوگوں کو روزے رکھوانا، روزوں کے روزے افطار کروانا، اتنی عظیم نیکیاں کہیں یہ میں ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ کو یہ میں پسند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کنز من کنوز الجنہ، یہ الفاظ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ہمیں جنت کا کوئی خزانہ چاہیے تو یہ ذکر، یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ صرف اپنی میں کو مارنے کا ذکر ہے کہ میرے مولا
اے میرے اللہ یہ نیکی کرنا، یہ گناہ سے بچنا، اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں میرے مولا، یہ تیری توفیق کے ساتھ ہے۔ پہلی بات کہ ہم نے اپنی نیکیوں کے اوپر بے جا فخر تکبر نہیں کرنا، اگر کریں گے تو نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ دوسری نمبر پر اگر یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ نیکی میری ذاتی کمال کا سبب ہے، اللہ کی توفیق کو چھوڑ دیا اور اللہ کی توفیق کے بغیر یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ نیکی صرف میں کی ہے، یہ نیکی صرف میری نیکی ہے، ایسا تصور کر لیا اللہ کی توفیق کے بغیر، تو وہ نیکی نہیں رہے گی، وہ ضائع ہو جائے گی۔ نمبر 3، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، ریاکاری، دکھلاوا، بلے بلے، لوگوں میں مشہوری، میرا تعارف ہو جائے، اگر یہ نیت، یہ مقصد کے سبب نیکی کی ہے تو اللہ کی قسم نیکی ضائع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی بھی عمل جس کا مقصد صرف دنیا ہے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں اگر آپ غصہ نہ کریں۔ آپ میں سے کوئی بندہ اگر مسجد میں تعاون کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ممبر سے یہ اعلان ہو کہ میں نے اتنے روپیے دے دیے ہیں، ممبر سے یہ اعلان ہو کہ میرا مسجد میں اتنا تعاون چلا گیا ہے، یہ کیا ہے جی؟ لوگوں کو دکھاوے کے لیے، کہ لوگوں کے سامنے میرا نام آ جائے کہ فلاں شخص نے جی پیسے دیے ہیں، وہ بھی مسجد کو۔ اس میں اللہ کی رضا مندی شامل حال نہیں۔ شامل کیا ہے؟ لوگوں میں نام آ جائے۔ یہ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، اور افسوس ایسا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، افسوس ایسا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دنیا کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، یہ عمل دنیا کے لیے ہے کہ لوگوں میں بلے بلے ہو جائے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں تو بلے بلے ہو جائے گی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، عمل 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 کرنا بہت مشکل ہے، اس کو سنبھالنا اس سے بھی مشکل ہے۔ آج ہم نیکیاں کر تو لیتے ہیں پر نیکیوں کو سنبھال نہیں پاتے ہیں۔ یہ ریاکاری اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے اندر ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کے ارد گرد لوگ جمع ہیں۔ ایک تابعی باہر سے آتا ہے، آ کر پوچھتا ہے یہ صاحب کون ہے جن کے ارد گرد لوگ جمع ہیں؟ لوگ بتاتے ہیں یہ صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ صرف بیٹھنے سے گزارا نہیں ہوا، لوگوں کی حدیث کی مجلس چل رہی ہے۔ وہ بندہ آ کے کہتا ہے اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مجھے کوئی ایسی حدیث بتائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں بیان کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث رسول بتانے کے لیے تیار ہو گئے، لوگوں کا مجمع جمع ہے، وہ تابعی بھی موجود ہے۔ جس نے حدیث نبوی سننے کے لیے سوال کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرنے لگتے ہیں، آپ کو بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ لوگ آپ کو سنبھالتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں۔ وہ صحابی رسول تابعی جو صحابی رسول سے سوال کرنے والا تھا وہ ابھی ادھر ہی موجود ہے۔ دوبارہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
آپ کو پھر بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ لوگ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ہوش میں آتے ہیں۔ آپ تیسری مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو تیسری مرتبہ پھر بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ حدیث رسول بیان کرنی ہے، وجہ کیا تھی؟ معاملہ کیا تھا؟ کون سی حدیث بیان کرنا چاہ رہے تھے جو بیان نہیں ہو رہی تھی؟ حدیث کا علم ہے، حدیث موجود ہے، حدیث معلوم ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنی ہے، بیان کرنا چاہتے ہیں، بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ آج اگر ہم اس حدیث کو سن کے کانپ نہ جائیں تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ ضرور لیجیے گا کہ ہمارا ایمان کا لیول کیا ہے، ہمیں کیوں نہیں وہ حدیث سن کے ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ وہ حدیث کیا ہے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ آئے گا، 3 افراد کا ذکر ہے اس حدیث کے اندر۔ اللہ پوچھیں گے دنیا میں کیا کیا تھا؟ وہ کہے گا اے اللہ تو نے مال دیا تھا، تیرے راستے کے اندر دنیا میں مال خرچ کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمائیں گے کذبتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ حدیث رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ تابعی سوال کر رہا ہے، سوال کرنے کے بعد آپ تابعی صحابی کو بیان کر رہے ہیں، آپ کی کیفیت کیا ہوئی اور سوال کیا تھا؟ حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں آنے والا بندہ، اللہ اس سے پوچھیں گے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تو نے مال دیا تھا، تیرے راستے میں مال خرچ کیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے تو مال اس لیے خرچ کیا کہ دنیا کے اندر میری بلے بلے ہو جائے، دنیا کے اندر مجھے لوگ سخی کہنا شروع کر دیں، دنیا کے اندر میرا وقار اعلیٰ ہو جائے، دنیا کے اندر میرا نام ہو جائے، دنیا کے اندر میرے نام کے چرچے ہو جائیں۔ تمہارا مقصد تو دنیا کا حصول تھا، لوگوں کی شہرت تھی، وہ تو ہم نے دنیا میں دے دی، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے میرے لیے کوئی مال خرچ نہیں کیا۔ سوچئے، آج اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ آج ہم مال خرچ تو کرتے ہیں، میرے مال خرچ کرنے کا انداز کیا ہے؟ دوسرا بندہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ اے اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہوا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے تو اپنی جان دی تھی، مقصد کیا تھا؟ دنیا کے اندر لوگ مجھے بہادر کہیں، دنیا کے اندر میرے نام کے چرچے ہو جائیں، لوگ کہیں کہ دیکھو کتنا بہادر، اپنی جان اس نے قربان کر دی ہے، تم نے یہ جان میرے راستے میں نہیں لٹائی۔ تیسرا بندہ جو قرآن کا قاری ہوگا، قرآن کا عالم ہوگا، قرآن کا دائی ہوگا، اللہ پوچھے گا کیا کیا تھا؟ کہے گا اللہ تیری خاطر قرآن کی دعوت، دین کی دعوت، اسلام کی دعوت، شریعت کی دعوت دی تھی۔ اللہ کہیں گے کذبتا، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا مقصد تو یہ تھا کہ دنیا میں لوگ کہیں یہ دیکھو جی کتنا بڑا قاری ہے، تمہارا مقصد تو یہ تھا کہ دنیا میں تمہاری شہرت ہو جائے، تمہارا مقصد تو یہ تھا دنیا میں تمہارا وقار، تمہارا نام بلند ہو جائے، وہ ہم نے کر دیا، تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ اب یہ تینوں عمل کتنے عظیم عمل ہے، پیسہ خرچ کرنا کتنا عظیم عمل ہے، جان قربان کرنا کم عظیم عمل ہے، اللہ کے راستے میں تبلیغ کرنا، دین کی دعوت دینا، یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ اللہ تینوں کے لیے حکم کیا جاری کریں گے؟ ان تینوں کو سب سے پہلے جہنم میں اوندا منڈ لٹکا دو، گرا دو اور ان سے جہنم کی آگ کو بھڑکاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ریاکاری کوئی چھوٹا عمل نہیں، چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، یہ اعمال کو برباد کرنے کا سبب ہے، یہ اعمال کو ضائع کرنے کا سبب ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، سبع یظلہم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جن کو کل قیامت کے دن اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج اتنا قریب ہوگا کہ ہر بندہ اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، دائیں ہاتھ سے دے، بائیں کو علم ہی نہ ہو۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں، جب تک پورے علاقے کے اندر میرے نام کا ڈھول نہیں بج جائے گا، جب تک پورے علاقے کے اندر میرے نام کا چرچا نہیں ہو جائے گا کہ یہ جی میں نے اے سی لگوایا، میں نے سپیکر لگوایا، میں نے فلاں کام کیا، میں نے جی کنواں کھدوا دیا، میں نے یہ کام کر دیا، میں نے وہ کام کر دیا، ہم سمجھتے ہیں ہمارا وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہوگا۔ قابل قبول ہو نہ ہو، جہنم ضرور تیار ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے اپنے معاملات صرف اللہ کے ساتھ کریں۔ جب آپ اللہ کے لیے معاملہ کریں گے، اللہ آپ کے لوگوں میں خود بخود شہرت فرما دیں گے۔ یہ شہرت عارضی شہرت ہے، یہ شہرت فانی شہرت ہے۔ اصل حقیقی عزت شہرت وہ کل قیامت کے دن ہوگی، جب ساری کائنات جمع ہوگی، اللہ اس بندے کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ پروٹوکول خالی پروٹوکول نہیں ہوگا، یہ VVIP پروٹوکول ہوگا۔ اللہ ہم سب کو یہ والا پروٹوکول نصیب فرمائے۔ تیسری بات جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری کرنا اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری کرنا یہ شرک اصغر ہے، اور شرک اللہ کسی صورت میں معاف نہیں کریں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنے اعمال صرف خالصتاً اللہ کے لیے کریں۔ یہ میں اس بات پر آپ کو بہت زور دینا چاہتا ہوں، بہت زور دینا چاہتا ہوں۔ ممبر رسول سے نام لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں نام لیا جائے اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ ممبر رسول پر نہ بتایا جائے کہ فلاں نے یہ کام کیا، فلاں نے یہ کام کیا، یہ تو صرف چند لوگوں کے لیے ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا یہ کام کرنے والا کون ہے، جب آپ کے اعمال، آپ کے نامہ اعمال، آپ کے رجسٹر جب وہاں پر گواہی دیں گے، اس وقت کی عزت کیا ہوگی، اس وقت کی شہرت کیا ہوگی، اس وقت کا مقام اور وقار کیا ہوگا۔ اس پر آپ نے میرے بھائیوں خصوصی توجہ دینی ہے۔ آپ مال دے رہے ہیں، مال دیں، ضرور دیں، ایسے دیں کہ اس بندے کی عزت نفس بھی نہ مجروح ہو۔ ہم جب کسی کو باہر دیتے نا پیسے، فلاح انسانیت کے نام پر کوئی کام کرتے ہیں تو ہم ساتھ فوٹو سیشن ضرور کرتے ہیں، اگلے بندے کی عزت کا جنازہ ضرور نکال دیتے ہیں، چاہے ہم 500 کی چیز کیوں نہ دے رہے ہوں گے، اگلے بندے کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ہاں اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ کو ریاکاری پسند نہیں، اخلاص دل کے اعمال اللہ کو بہت پسند ہے۔ چوتھے نمبر پر جو بات ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کس طرح ضائع ہو سکتے ہیں، احسان کر کے احسان کو جتلانا۔ یہ باتیں ہم ان کو اپنی زندگی کے اندر بالکل معمولی سمجھتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، بالمن احسان جتلا کر، والاذی اور تکلیف دے کر۔ اللہ اکبر۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کوئی عمل کرتے ہیں، ہم نے کوئی صدقہ کیا، اب ہم اس صدقے کے اوپر اگلے بندے اوپر احسان جتلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے صدقہ کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے۔ بدلہ اللہ سے لینا ہے یا اس بندے سے لینا ہے؟ اگر اس بندے سے آپ نے اپنے صدقے کا فائدہ لے لیا تو پھر اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں۔ آپ نے کسی پر صدقہ کیا، کوئی احسان کیا، اس کے عوض آپ اس سے کوئی کام لے لیتے ہیں، اپنا مطلب نکال لیتے ہیں۔ آپ نے یہ عمل، یہ صدقہ اللہ کے لیے نہیں کیا، اپنے کام کے لیے کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ یہ نہیں کہا کہ آپ صدقہ نہیں کرتے، آپ صدقہ کرتے ہو، صدقات و خیرات کرتے ہو، ان صدقہ کرنے کے بعد
ان کو ضائع نہ کرو. ضائع کس طرح ہوں گے؟ بالمن والاذا، احسان جتلا کر. کسی کو پیسے دیے، تینوں میں دیتا سی، تو میرا کھانا ہے، میرے پیسے کا کام ہوندا ہے، میرے پیسے نہ مسجد چل دی ہے، فلانا فلانا ہر چیز ہم اس میں گنوا سکتے ہیں. اگر ایسا کر لیا، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو ضائع کر دیا. والاذا، صدقہ دینے کے بعد ہم اس بندے کو تکلیف دے، اس کو نقصان پہنچائیں. کیا وجہ ہے؟ کہ میں تمہیں صدقہ کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں وجہ کے ساتھ تمہارے صدقات خیرات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ضائع ہو جائیں گے، تمہارے لیے وبال جان بن جائیں گے. چوتھا عمل ہم نے کیا کرنا ہے؟ صدقہ دے کر بھول جانا ہے. کوئی بھی راستے میں اللہ کے لیے کوئی بھی مال خرچ کیا، کہاں پر بھی خرچ کیا، بس بھول جائیں. وہ معاملہ آپ کا اللہ کے ساتھ ہے. اگر لوگوں سے اس کا اجر لینا ہے، لوگوں سے اس کا فائدہ لینا ہے، پھر اللہ سے اجر کی امید نہ رکھیں. اللہ اپنے معاملے کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے. تو یہ بھی میری آپ سے چوتھی گزارش یہ ہے کہ رمضان کے روزے، رمضان میں کیے ہوئے عبادتیں، قیام اللیل، نماز تراویح، نماز تہجد، اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات، روزہ، قرآن کی تلاوت، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں. صدقہ کرنے کے بعد احسان نہ جتلائیں. صدقہ دیا ہے اللہ کے لیے، بس بھول جائیں جو دیا ہے وہ اللہ کے لیے دیا ہے، اس بندے سے اس کا فائدہ نہ لیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل. رمضان کا مہینہ گزر گیا، کیا میری نمازوں کی روٹین ویسی کی ویسی ہے؟ رمضان کا مہینہ گزر گیا، کیا میں نے رمضان کے بعد نماز تہجد کا اہتمام کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ گزر گیا، کیا میں نے رمضان میں جس طرح صدقات و خیرات کیا تھا، کیا میں نے رمضان کے بعد وہ کام کیا ہے یا نہیں کیا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال اللہ تعالی، اللہ کو اعمال میں سے جو اعمال سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، جو اللہ کے ہاں اعمال محبوب ترین اعمال ہیں، ادومها وان قل، جن اعمال پر ہمیشگی اختیار کی جائے، چاہے وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس اعمال کی بڑی اہمیت ہے. رمضان میں قرآن کی تلاوت کی تھی، کیا رمضان کے بعد قرآن کی تلاوت کی ہے؟ رمضان میں قرآن ماشاءاللہ 3 4 5 6 7 8 9 10 تکمیل کیے. رمضان کے گزرنے کے بعد کیا اب تک آج تک ایک قرآن بھی کمپلیٹ کیا، تکمیل کیا یا نہیں کیا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں جو اعمال سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے، اللہ کو جو اعمال سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ہیں، اللہ کے ہاں جن اعمال کا مقام بہت اعلیٰ و بلند و بالا ہے، وہ اعمال چاہے چھوٹا کیوں نہ ہو اس پر ہمیشہ اختیار کی جائے. صدقات و خیرات آپ ضروری نہیں روزانہ کا ہزاروں خرچ کریں، چاہے تھوڑے خرچ کریں، روزانہ کی بنیاد پر خرچ کریں. آپ قرآن کی تلاوت ضروری نہیں روزانہ کے 5 پارے ہی پڑھنے ہیں، چاہے آپ کم تلاوت کر لیں، مگر اس کو روزانہ کی بنیاد پر رکھیں. نماز تہجد کا اہتمام روزانہ کی بنیاد پر کریں. آپ 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے، کم از کم 2 رکعت ہی پڑھ لیں. معمول بنائیں، کیونکہ اللہ کا وہ اعمال بڑے پسند ہیں جو معمول کے مطابق ہوتے ہیں، جس پر ہمیشگی اختیار کی جاتی ہے، جس پر دوام اختیار کیا جاتا ہے. اللہ کو وہ اعمال بہت پسند ہے. تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر رمضان والی روٹین لے کے آنی ہے. نمازوں کے اندر پابندی والا معاملہ کرنا ہے. نمازیں صرف رمضان میں فرض تھیں یا باقی دنوں میں بھی فرض ہیں؟ رمضان کے بعد بھی نمازیں اسی طرح فرض ہے جس طرح رمضان میں فرض تھیں. یہ نہ ہو رمضان کے اندر تو ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جیسے ہی رمضان گیا مسجد خالی، تکبیر اولیٰ گئی، نمازیں گئیں، جماعتیں گئیں. یہ عمل اللہ کو قابل قبول ہے. پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے نماز عصر فوت کر دی، نماز عصر کو چھوڑ دیا، فقد حبط عملہ، اس کے اعمال اللہ کے ہاں برباد ہو جائیں گے. اپنی نمازوں کو
اپنی نمازوں کو اہمیت دیں. جس طرح ماشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ مسجد رمضان میں بھری ہوتی تھی، رمضان کے بعد بھی مسجدوں کو اسی طرح آباد رکھیں. یہ نہ ہو ہماری نمازیں فوت ہو جائیں اور اللہ کے ہاں ہم مجرم بن جائیں. جس طرح ہم نے رمضان کے مہینے میں صدقات و خیرات کا اہتمام کیا، رمضان کے بعد بھی صدقات و خیرات کا اہتمام کریں. اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور وہ بندہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کا اشارہ دیتے ہوئے بات کو سمجھایا کہ میں اور وہ بندہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہوگا اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے یتیم کی کفالت کرنے والا ہوگا، وہ بندہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. کتنا فاصلہ ہے ان میں؟ یہ جدا جدا ہے، یہ ساتھ ساتھ ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ چاہتے ہیں تو اللہ نے مال دیا ہے، اس مال میں سے یتیم کی کفالت کرنا شروع کر دیں. لوگوں پر مال خرچ کرنا شروع کر دیں، کوئی پتہ نہیں یہ مال کب ہم سے چلا جائے. بڑے بڑے امیر دیکھے ہیں، مالوں کی، پیسوں کی بوریاں بری ہوئی تھی، خالی منٹوں میں ہو جاتی ہیں. یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ جب چاہے مال واپس لے لے. اللہ مال دے کر بھی بندوں کو آزماتا ہے، مال لے کر بھی بندوں کو آزماتا ہے. تو اللہ نے مال دیا ہے تو وہ مال اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کریں. یہ نہیں کہ سارا مال خرچ کر دیں، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں. ہو سکے تو کسی یتیم کی کفالت کو اپنے ذمے میں لے لیں. جو بندہ یتیم کی کفالت کرے گا، پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. یہ حدیث بہت پیاری حدیث ہے، یہ حدیث بہت اچھی حدیث ہے. حدیثیں تو ساری ماشاءاللہ اچھی ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے اس حدیث کے اندر، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیوہ کے لیے کوشش کرنے والا ہوگا، کسی مسکین کے لیے کوشش کرنے والا ہوگا، جیب میں پیسہ ہے تو خرچ کر دیا، نہیں ہے کسی مالدار کے پاس گیا، اسے کہا کہ فلاں بندہ وہ بیوہ ہے، فلاں عورت بیوہ ہے، فلاں مسکین ہے، اس کے لیے کچھ پیسے دے دیں. اس نے آپ کے کہنے پر وہ کام کر دیا. اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مجاہد فی سبیل اللہ. جو بندہ بیوہ کے لیے، مسکین کے لیے کوشش کرنے والا ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ میدان جہاد کے اندر ہے. اب ہم روزہ نہیں رکھ سکتے یا روزہ نہیں رکھ رہے، ہم نے روزے نہیں رکھے، رمضان میں رکھ لیے، اللہ اس کو قبول فرمائے، اب نہیں رکھ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی بیوہ کے لیے کوشش کرنے والا ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے، کسی مسکین کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے والا ہوگا، وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس نے دن کا روزہ رکھا ہوا ہے. جو کسی مسکین، کسی بیوہ کے لیے کوشش کرنے والا ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ ایسے ہے جیسے راتوں کا قیام کر رہا ہے. رمضان چلا گیا پر اللہ نے پھر بھی ہمارے لیے رمضان کی محنتیں، رمضان کی رحمتیں، رمضان کی برکتیں پھر بھی چھوڑ دی. کسی بیوہ کے لیے کوشش کرنا، اللہ نے مال دیا ہے، اپنے مال میں سے اس کا حصہ مقرر کر دیں کہ 500 200 100 50 10 20 1000 500 1500 جتنی اللہ نے توفیق دی ہے آپ مقرر کر دیں کہ میں نے اس بیوہ کو دینا ہے، اس مسکین کو میں نے مہینے کے اتنے پیسے دینے ہیں، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے. ضروری نہیں کہ ہزاروں میں ہو، لاکھوں میں ہو، اللہ تو آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے. ایک طرف اربوں روپے ریاکاری کے ساتھ خرچ کیے ہوں اور ایک طرف 1 روپیہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہو،
اللہ کے ہاں 1 روپے کی قدر و قیمت ہے، اربوں کی قدر و قیمت نہیں۔ اس حدیث کے اندر جو میں نے حدیث ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، پہلی حدیث کے اندر میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوگا میرے ساتھ جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی بیوہ کے لیے، کسی مسکین کے لیے کوشش کرنے والا ہے، وہ بندہ ایسے ہے جیسے وہ میدان جہاد کے اندر ہے، وہ بندہ ایسے ہے جیسے اسے دن کا روزہ رکھا ہوا ہے، وہ بندہ ایسے ہے جیسے وہ راتوں کا قیام کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کی طرف سے دل کا سخت ہونا یہ عذاب کی نشانی ہے۔ انسان کا دل اگر سخت ہو جائے تو یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ان سے 4 عہد کیے، انہوں نے ہمارے عہد کو توڑ دیا۔ لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان پر لعنت بھیجی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اور دلوں کا نرم ہونا یہ اللہ کی طرف سے رحمت کی نشانی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کی نشانی ہے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اردت تلین قلبک فاطعم المسکین وامسح راس الیتیم۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کو نرم کرنا چاہتے ہو فاطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، وامسح راس الیتیم، یتیم کے سر پر شفقت والا ہاتھ رکھا کرو۔ یہ 2 ایسے عمل ہیں جن کے ساتھ دل نرم ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت میں ہم آ جاتے ہیں۔ دلوں کا نرم ہونا یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر برستی رہے، اللہ کی رحمت کا ہم پر نزول جاری رہے، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، یتیموں کے سر پر شفقت والا ہاتھ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر آپ کی آمد ہوئی، جو آپ نے سب سے پہلا خطاب کیا وہ خطاب کیا تھا؟ یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والنیام قد دخلوا الجنۃ بالسلام۔ اے لوگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو عام کر دو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، جب رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت اللہ کے سامنے قیام کیا کرو۔ قد دخلوا الجنۃ بالسلام، جب جنت میں تم داخل ہوگے تو سلامتی کے ساتھ داخل ہوگے۔ تو یہ کام ہم نے انشاءاللہ کرنے ہیں، اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ کام ہمارے کرنے والے کام ہے۔ 5ویں نمبر پر جو چیز اعمال کو ضائع کرتی ہے وہ قطع رحمی ہے، صلہ رحمی نہ کرنا۔ آج سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، میں دنوں کی بات نہیں کرتا، میں مہینوں کی بات نہیں کرتا، اگر میں سالوں کی بھی تعداد بتاؤں تو وہ بھی کم نہ ہوگی۔ ہم اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے، اپنے چچاؤں سے، اپنے ماموں سے، اپنے خالاؤں سے، اپنے عزیز و اقارب کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صلہ رحمی نہ کرنا، قطع رحمی کرنا اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ کوئی ہماری طرف آیا، ہم بھی بدلے میں اس کی طرف چلے گئے اور ہم سمجھتے ہیں یہ صلہ رحمی ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ عدلے کا بدلہ ہے کہ وہ ہماری طرف آیا، ہم اس کی طرف چلے گئے، بدلہ پورا ہو گیا۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ کہ ہم کسی کی طرف جاتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کی طرف، وہ ہماری طرف نہیں آتا، ہم پھر جاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ پھر نہیں آتا، ہم پھر جاتے ہیں۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ ہم ایک دفعہ جائے وہ نہ آئے، ہم اس کے گھر جانا گوارا ہی نہیں سمجھتے، اور میں اندر گھر گیا سے وہ میرے گھر نہیں آیا، میں کیوں جاواں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو ہوتی نا میں اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ قطع رحمی کرنا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حاجی صاحب 5 وقت کے نمازی ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھے، لمبی لمبی داڑھیاں، قیام اللیل بھی ہے، قطع رحمی آ گئی، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، قطع رحمی کرنے والا اللہ کی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ جتنے مرضی عمل کر لیں، اللہ ان اعمال کو قبول نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ یہ 3 دن بہت بڑی بات ہے، اس سے زیادہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ یہاں پر 3 دن کیا 3 سال کیا 30 سال کیا گزر جاتے ہیں، نہ وہ بلاتا ہے نہ میں بلاتا ہوں۔ عیدیں بھی آئیں، ہمارے ایونٹ بھی آئے، خوشیاں بھی آئیں، غمیاں بھی آئیں، دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ میرے محترم بھائیوں، شاید اس بات کو ہم نے بڑا ہلکا سمجھ لیا ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا وزن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صلہ رحمی کے اندر جو لفظ رحم ہے یہ اللہ کے لفظ الرحمن سے نکلا ہے، اور اللہ نے اس کو کہا ہے، اللہ نے اس کو کہا ہے کہ جو تجھے اپنے ساتھ ملائے گا میں اس کو اپنے ساتھ ملاؤں گا، اور جو تجھ سے اپنا ناطہ توڑے گا میں اس سے اپنا ناطہ توڑ لوں گا۔ جو بندہ صلہ رحمی کرے گا اللہ بھی اس کو اپنے ساتھ ملا لیں گے، اور جو بندہ قطع رحمی کرے گا اللہ بھی اس کو چھوڑ دیں گے۔ اس بات کو ہلکا نہ سمجھے گا، کہیں رمضان کے روزے ضائع نہ ہو جائیں، کہیں قرآن کی تلاوتیں کی ہوئی ضائع نہ ہو جائیں، کہیں راتوں کا قیام، کہیں صدقات و خیرات، لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے، لمبی لمبی دعائیں ضائع نہ ہو جائے۔ اپنے ناموں کی شہرت نہ کیا کریں، اللہ کے لیے عمل کیا کریں۔ صلہ رحمی، قطع رحمی یہ بڑا اہم باب ہے اسلام کا، اس پر بڑا مفصل بیان موجود ہے، وقت نہیں، انشاءاللہ کبھی اس پر مفصل جمعہ بھرایا جائے گا انشاءاللہ۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت آ جائے، چاہے رزق کم ہی کیوں نہ ہو، برکت والا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں رزق کا زیادہ ہو ڈالا یہی برکت کا سبب ہے، یہ برکت کا سبب نہیں۔ رزق کم ہی کیوں نہ ہو، برکت والا ہو، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے۔ مال و دولت کی فراوانی کیوں نہ ہو، برکت کے بغیر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت آ جائے، عمر زیادہ ہو جانی یہ برکت کا سبب نہیں، کم عمر کیوں نہ ہو اچھی گزر جائے یہ برکت کا سبب ہے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب، جو بندہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر اللہ برکت ڈال دے، جو بندہ یہ بات پسند کرتا ہے اس کی عمر کے اندر اللہ برکت ڈال دے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ بندہ صلہ رحمی کرنا شروع کر دے۔ کام صرف چھوٹا سا ہے، صلہ رحمی کرنا شروع کر دے۔ یہ صلہ رحمی کرنا اللہ کے ہاں اس کا بڑا عزت، بڑا مقام، بڑا وقار ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے قطع رحمی نہیں کرنی، ہم نے صلہ رحمی والا معاملہ کرنا ہے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اعمال کو ضائع کرنے والا ایک سبب یہ بھی ہے کسی کاہن نجومی کے پاس جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ کسی کاہن نجومی کے پاس جائے، اس کو اپنا ہاتھ دکھائے یا اپنی قسمت کے احوال معلوم کرے، اللہ اس کی 40 دن نماز قبول ہی نہیں کرتے۔ 5 وقت کی نماز با جماعت بری ہو اور 40 دن مسلسل یہ عمل ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، اس کا اسلام کے اندر بڑا فائدہ ہے، جہنم سے آزادی کا سبب ہے۔ مگر ایک بندہ اس نے کام کیا کیا، کسی کاہن نجومی کے پاس گیا، اس کو اپنا ہاتھ دکھایا یا اپنی قسمت کے احوال معلوم کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی 40 دن اللہ نمازیں قبول ہی نہیں کرے گا۔ ہم اس کو بڑا ہلکا سمجھ دیتے ہیں۔ جو آپ کی قسمت کے احوال آپ کو بتا رہا ہے، وہ اپنی قسمت درست کر کے خود مال و دولت والا کیوں نہیں بن جاتا؟ کیوں آپ سے پیسے لے کر آپ کی قسمت کا حوال آپ کو بتاتا ہے؟ کیوں آپ سے ہی پیسے لے کر آپ کی فال نکالتا ہے؟ اللہ کی قسم یہ سب گمراہی کے اڈے ہیں،
یہ سب شرک کے اڈے ہیں، یہ سب اللہ سے دوری کے اڈے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو اپنا ہاتھ دکھایا یا اپنی قسمت کے احوال معلوم کیے، اللہ اس کی 40 دن نماز قبول نہیں کرتا۔ اور دوسرا بندہ، یہ بات سن لیں، پھر نہ کہیے گا کہ آپ کو کسی نے بتایا نہیں، میں نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہہ دینا کہ اللہ میں نے ان لوگوں کو یہ بات بتا دی تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کاہن، کسی نجومی کے پاس جائے، اس سے اپنی قسمت کے احوال معلوم کرے اور جو وہ بتائے اس پر تصدیق کر لے کہ آپ نے سچ کہا ہے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ آپ پر کیا نازل ہوا؟ آپ پر اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ آپ پر کیا نازل ہوا؟ آپ پر شریعت محمدیہ نازل ہوئی۔ جس بندے نے کسی کاہن، کسی نجومی کے پاس جا کر قسمت کا احوال معلوم کیا، اللہ اس کی 40 دن نماز قبول نہیں کرتے، اور جو بات اس کاہن نجومی نے بتائی، پوچھنے والے نے اس پر تصدیق کا اظہار کر دیا، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ کوئی معمولی عمل ہے؟ یہ اعمال برباد کرنے والے اعمال ہیں۔ آخری حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک غزوہ سے واپس آ رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، فرمایا صبح کچھ لوگ ایمان پر صبح کریں گے اور صبح کچھ لوگ کفر پر صبح کریں گے۔ فرمایا جن کا نظریہ یہ ہوگا کہ رات جو بارش اللہ نے نازل کی ہے یہ اللہ کے حکم سے نازل ہوئی ہے، وہ ایمان پر صبح کریں گے، اور جن کا نظریہ یہ ہوگا یہ ستاروں کی وجہ سے نازل ہوئی ہے بارش، وہ صبح کفر پر صبح کریں گے۔ کہ آج ہمارے ہاں یہ بات معروف نہیں، شادی بیاہ کے موقع پر جب رشتے کی بات ہوتی ہے ہم پہلے ستارے میچ کروا لیں۔ یہ بات ہم مسلمانوں میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ پھر کہے کہ ہم مسلمان، کہے کا ایمان، کہے کے روزے، کہے کی نمازیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ جن کا نظریہ یہ ہوگا کہ رات ہونے والی بارش یہ اللہ کے حکم سے نازل ہوئی، وہ صبح ایمان پر کریں گے، اور جن کا نظریہ یہ ہوگا کہ رات جو بارش ہوئی وہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی، وہ صبح کفر پر صبح کریں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کنڈلیوں کا رواج عام نہیں ہو رہا۔ یہ ہندوؤں کی رسم ہے جو آج مسلمانوں میں آ رہی ہے۔ یہ ہندوؤں کی رسم ہے کہ ستاروں کا آپس میں ملنا آج مسلمانوں میں آ رہی ہے۔ کہ آج ہمارے میگزین کے اندر ہمارا ہفتہ کیسے گزرے گا موجود نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے ساتھ کھلا کھلم اعلان دشمنی کا اعلان ہے، شرک کا اعلان ہے۔ تو ہم نے اللہ پر یقین، کامل یقین کرنا ہے۔ جو زندگی کے اندر نفع آئے گا وہ اللہ کی طرف سے آئے گا، جو زندگی کے اندر نقصان آئے گا وہ اللہ کی طرف سے آئے گا۔ ہماری زندگی کے ہر معاملے کا اختیار ہمارے اللہ کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی رسول سے یہ بات کہتے ہیں، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، یہ بات جان لو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، یہ ساری کی ساری امت جمع ہو جائے، تمہیں کوئی فائدہ دینے کی کوشش کرے، لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، تمہیں وہ فائدہ نہیں دے سکتی۔ صرف ایک بندہ نہیں، ساری کی ساری مخلوقات جمع ہو جائے، ساری کی ساری امتیں جمع ہو جائیں، کسی بندے کو فائدہ دینے کی کوشش کرے وہ نہیں دے سکتی مگر جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کی ساری امتیں جمع ہو جائے، یہ ساری امت مل کے آ جائے، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، لم یضروک بشیء، اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، پر جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا وہی ہو کے رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کو سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ جو باتیں کی ہیں اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہم نے نیکیاں کی ہیں اے اللہ ان میں ہماری ذات کا کمال نہیں، اے اللہ تیری توفیق تھی جو ہم نے نیکیاں کی ہیں، اللہ ان کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔